جاہلیت کے ہاں دو غلط باتیں پائی جاتی تھی. اس ماہ کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے اس ماہ کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اور اعلان کروایا کرتے تھے کہ اس سال ماہ صفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ بعد میں ہوگا. ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اسے کفر قرار دیا گیا. اس کو دیکھیں، یاد رکھیے، کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے اور کفر ہونے کے لیے کم از کم آپ کے پاس نص قطعی ہونی چاہیے. نص قطعی سے مراد قرآن کی آیت ہونی چاہیے، یہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. اب یہ جو بات میں نے کی ہے، اس مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے، تو میرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 37. رب کائنات نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. لہٰذا یہ نص قطعی سی بات ثابت ہے. ایک تو نحوست ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی، جب دل کیا آگے کر دیا، جب دل کیا پیچھے کر دیا. دوسرا، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس کی تردید کرتے ہوئے میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح بخاری شریف میں 5757 نمبر پر، سنن ابو داؤد شریف میں 3911 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ولا طیارۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں اور نہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے. یہ نحوست، یہ بدشگونی، یہ بدعقیدگی کب سے چلی آ رہی ہے؟ تقریباً ہر دور کے اندر یہ چلا آتا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں ہی کہا تھا وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجِهَالِ، بہت سے جاہل لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر کرنے سے رکے رہتے ہیں. اور ماہ سفر کو یہ منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جنس سے ہے جس سے منع کیا گیا ہے. لطائف المعارف میں صفحہ نمبر 74 پر علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا. اب ہم اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں کیا واقعہ ہی یہ مہینہ منحوس ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری شریف میں 5757 نمبر پر، سنن ابو داؤد شریف میں 3911 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، اللہ کی مشیت کے بغیر، میرے رب کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں. یہ صحیح بخاری شریف ابو داؤد شریف میں. یہ جتنے لوگوں نے شور مچایا تھا نا جی کہ منہ پہ ماسک چڑھاؤ، سوشل ڈسٹینس رکھو، ہاں جی، اللہ کے حبیب کا فرمان صحیح حدیث صحیح بخاری کی ابو داؤد شریف کی، حضور فرماتے ہیں میرا رب جب تک نہ چاہے کوئی بیماری نہیں پھیل سکتی. جتنے بھی انہوں نے منہ پہ شکلیں بگاڑ لیں وہ چڑھا کے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو لگ گئی، اس سے اس کو لگ گئی، اس کو اس سے لگ گئی، نہیں ہوتی. ڈاکٹر زمانے کا جو مرضی کہے، میں کہتا ہوں کائنات کا سارے ڈاکٹر جاہل ہیں، میرے نبی سب سے بڑا عالم ہے. میرے نبی نے جو کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی، مجھے اس سے کسی اور پر یقین ہی نہیں ہے. میرے اللہ کے حبیب نے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی. حضور نے کہا متعدی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. دنیا جو مرضی کہتی، دنیا کے نظریے عقائد ہر دور میں تبدیل ہوتے ہیں جی. ہم جب پڑھتے تھے نا جی قبلہ قاری صاحب، ہم نے وہ قاعدہ پڑھا ہے جی جس کے ایک طرف الف ب ہوتی تھی اور ایک طرف ABC ہوتی سی. اللہ خیر صلی اللہ. ہوں اللہ معاف کرے تسی بچیاں دے کتاباں دیکھو، اللہ معاف کرے کھوتے طرح انہوں نے لد کے سکول بھیجنا پہنتا جی. وہ بچیاں کو کتابیں ہی نہیں چکیاں جاندیاں جی. ہم الحمدللہ اپنے دور میں کامیاب رہے ہیں جی، اپنی اپنی فیلڈوں میں آئے ہیں، کامیاب رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دی تھی. ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دی تھی. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اولین ترجیحات پہ رکھا تھا. ان اولین ترجیحات کی بنا پر آج ہم الحمدللہ کامیاب ترین زندگیاں گزار رہے ہیں یار. ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے کاروبار بھی ہیں، ہمارے نوکریاں بھی ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور ان سے زیادہ بہتر کر. آج کل کی تعلیم نے سوائے خسرے پن کے، کمزوری کے، پیسے کے اور سوائے خود غرضی کے کچھ بھی نہیں سکھایا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہ غریب مرتا ہے مر جائے، ساڈا فائدہ ہونا چاہیے.
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں، یہ نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، ولا طیارتا، اور نہ ہی کوئی بدشگونی لینا جائز ہے، ولا غامت ولا سفر، نہ الو کی نحوست ہے یا روح کی پکار، اور نہ ماہ سفر کی نحوست ہے۔ میرے نبی نے کہا ماہ سفر میں نحوست نہیں ہے تو نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے یہ بات نہیں منوا سکتی اس میں نحوست ہے۔ میرے نبی نے کہا نہیں ہے تو نہیں۔ مجھے سادہ سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جی، میں کوئی لوچدار جو ہے نا باتوں کا وہ نہیں ہوں، عقل موٹی سی ہے، یا قرآن سمجھ آتا ہے یا حدیث سمجھ میں آتی ہے مجھے، اس کے علاوہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن سناؤ مجھے سمجھ آئے گا، میں قرآن سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، آپ لوگ سمجھو۔ جتنی سادہ دماغ کو رکھو گے، اللہ کے حبیب نے یہ کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی۔ کوئی بیماری اڑ کے نہیں لگتی، نہیں لگتی جی، ڈاکٹر جھوٹ بولتے، میرا نبی سچ بولتا ہے، میرے نبی کی تحقیق آسمانوں سے بھی اوپر ہے، میرے محبوب کی رسائی رب تک ہے، وہ اس کا دیدار کر کے آ رہا ہے۔ اللہ نے سارے علوم کے خزانے میرے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ ہر ایک شے، ہر سال نئی تحقیق بدل جاتی جی، نصاب بدل جاتا ہے آپ کے نصاب کے اوپر جب ہم نے پڑھا 3-4 ورقیاں قاعدہ سی جی، اللہ اللہ پہلی کلاس ہو گئی جی، اس کے بعد درجہ بدرجہ بدلتے 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 آج نصاب کہاں پہنچ گیا۔ یعنی ہر سال ان کے جو تھنک ٹینک ہے وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نصاب بنایا تھا یہ نصاب کفایت نہیں کرے گا، یہ نصاب صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو بدل دو، اس کو بدل دو، اس کو بدل دو۔ ہر سال نصاب تبدیل ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتا خدا کی قسم 1400 سال میں ایک دن بھی اسلام کا نصاب نہیں بدلا۔ 14 صدیاں گزر گئی، سائنس نے تحقیق بدل دی ہے، مجبوراً وہ قرآن کی تحقیق کے مطابق اپنی تحقیق کو لانے پر، وہ نتائج نکالنے پر مجبور ہو چکے ہیں، لیکن خدا کی قسم 14 صدیوں میں قرآن کا نصاب نہیں بدلا، نبی کا فرمان نہیں بدلا۔ حضور زمانے بدل جائیں گے اور بدلتے رہتے ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے، بدل جائے گی، نہ میرے رب کا فرمان بدلا ہے نہ میرے نبی کا فرمان بدلا ہے، قیامت تک اس کی شان اور عظمت اسی طرح برقرار رہے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا عدوا ولا طیارت ولا حامت ولا سفر، نہ کوئی بدشگونی، نہ کوئی متعدی بیماری، نہ الو کی نحوست، نہ سفر ماہ سفر المظفر میں نحوست، کوئی بھی نحوست نہیں ہے۔ میں ان میں کوئی اکے جی جتھے جہڑے گھر دے اتنے الو آ کے بیٹھ جائے انہا مطلب ہے اتنے کوئی نہ کوئی نحوست بہن والی ہے۔ حضور نے کہا نہیں ہے تو نہیں ہے جی، وہ بھی کوے کی طرح ایک پرندہ ہے، کوا آ کے بیٹھ جائے کہتے جناب وہ مہمان آنے لگے، مہمان آنے لگے۔ یہ سب ہندوانہ نظریات اور عقائد، ہاں جی، ہاتھوں میں خارش شروع ہو جائے وہ پیسہ آنے لگے، پیسہ آنے لگے، ادھر ہو جائے وہ یار جان لگا، جان لگا، نہ جانے یار وہ اللہ کے فرمان کو، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کدھر کاؤں چل پڑے۔ ہاں جی، وہ چیزیں جن کی کوئی سر و پیر ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس دلیل کو مان کر عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اتنے کو نہیں منتا۔ قرۃ العیون الموحدین